من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے یہ جو کلمہ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ یہ کلمہ کہیے اور کامیاب ہو جائیے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کلمے کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے کوئی نہ کوئی الہ کی تلاش ہوتی ہے اور وہ اپنا الہ ڈھونڈتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسا پیدا ہوا اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کو الہ بنا دیتا ہے، اور پھر وہاں سے جو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا تو اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کو الہ بنا دیتا ہے، پتا جی ہے اس کو الہ بنا دیتا ہے، اور وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کہ مائنڈ کا میچورٹی اس کی تیار نہیں ہوتی ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب مائنڈ کی میچورٹی تیار ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ زبردستی کسی کو الہ بنے، کیونکہ زندگی گزارنا ہے تو الہ تو بنانا ہی ہوگا، کیونکہ زندگی جو ہے خود سے گزرنے والی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی الہ ڈھونڈنا ہی ہے، اور آپ ڈھونڈتے رہیں گے، پوری زندگی جو ہے الہ کی تلاش میں رہیں گے۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ ماں باپ ہے، اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو الہ بنا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو خدا بنا دیتے ہیں، اور جیسا بیوی آ جاتی ہے تو بیوی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ اب بیوی کو جب وہ خدا بنا دیتے ہیں تو بیوی کے سامنے کسی دوسرے الہ کی تعریف نہیں کر سکتے، تو وہ بیوی کے سامنے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ماں باپ کو الہ بنا دیا ہے تو بیوی کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ تو اس طرح کسی نہ کسی الہ کے درمیان میں ہی اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا اگر وہ کام پہ جا رہا ہے تو وہاں پر جو باس ہے، باس کو اس نے الہ بنا دیا، پھر باس کے نیچے مینیجر ہے، مینیجر کو اس نے الہ بنا دیا۔ اب مینیجر بھی ایک الہ ہے، باس بھی ایک الہ ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں کچھ بات ہو جائے، ایسی کچھ ہو جائے کہ دونوں میں سے ایک چننا ہے، اب یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ یار اب مینیجر کو میں نے الہ بنا دیا ہے، اگر مینیجر کی تعریف نہ کرو تو مینیجر نکال دے گا، باس کی تعریف نہ کرو باس مجھے نکال دے گا۔ تو اس طرح پوری زندگی جو ہے، پھر جیسا کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو الہ بنا دیتا ہے۔ تو پوری زندگی اسے صرف لا الہ کے لا الہ، یہ جو لفظ ہے پوری زندگی اسی کے پیچھے گزارتا ہے، لا الہ کے بیچ میں۔ اگر لا الہ کو اس نے پا لیا، اس نے دیکھ لیا کہ بھئی کوئی الہ نہیں ہے اور ایک ایسی شکتی ہے وہی الہ ہے، تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس نے پا لیا۔ اب اس کے بعد اب کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر، اس میں سنسکرت کے پیغمبر ہیں، اس میں ارمانی زبان کے پیغمبر ہیں، اس میں ابراہیمی زبان کے پیغمبر ہیں۔ اب سنسکرت زبان کے پیغمبر جیسے کہ رام ہے، کرشنا ہے، ارجن ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے۔ جو وقت میں جو پیغمبر تھے اس وقت میں ان کی اطاعت کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ لا الہ کو پہنچنا تھا، پروسیس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک انسان کا ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ میں یعنی کہ انسان کی زندگی کا ایک پروسیس ہے کہ وہ پوری زندگی یہ الہ کو ڈھونڈنے میں اور دو الہ کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے۔ جیسے کہ ایک بڑی مثال دی میں نے کہ اب ایک باس ہے، اب اس کو الہ بنا دیا، اب وہاں سے نوکری چھوٹ گئی، اب نوکری چھوٹتے ہی دوسرے باس کے پاس گیا، پھر اس کو الہ بنا دیا، پھر پچھلے باس کی برائی کرے گا اس باس کے سامنے، کیونکہ اسے خوش کرنا ہے اس الہ کو۔ اسی طرح ماں باپ کو الہ بنا دیا، پھر بیوی آ گئی تو بیوی کو الہ بنا دیا، اب بیوی کو خوش کرنے کے مطلب اس موجودہ الہ کو خوش کرنے کے چکر میں پچھلے الہ کی برائی کرنا ہے اس کو۔ اب جیسے کہ آپ نے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بھائی کی تعریف کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ چھوٹا بھائی پاورفل نہ ہو جائے۔ جب جیسا وہ چھوٹا بھائی پاورفل ہو جائے گا
उसी तरह फिर वो बड़े भाई की बेइज्जती करेगा, क्योंकि अब वो इला नहीं रहा, पहले वो इला था। तो इस तरह पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तलाश में ही चले जाता है। तो अल्लाह ताला हमारे इस ज़िंदगी के प्रोसेस को आसान बनाते हैं, आसान बनाकर हमें कहते हैं कि भई तुम अपनी ज़िंदगी को ये इलाह के बीच में ज़ाया मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का रिसर्च दे रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये रिसर्च है कि भाई कोई इला नहीं है, सिर्फ मेरे सिवा मैं एक अल्लाह ही हूँ, मौजूद हूँ। मतलब अरबी में मैं कह रहा हूँ, अगर संस्कृत में ईश्वर कहेंगे या फिर दूसरी लैंग्वेज में गॉड कहेंगे या कोई उसके उसके स्वरूप का नाम लेंगे। अब ज़िंदगी ला इलाहा के जिस तरह के गुजारना है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये पूरा रिसर्च हमारे ज़िंदगी का रिसर्च यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इसको समझना है कि ये असल में हमारे ज़िंदगी का ही आम ज़िंदगी का ही मकसद है। तो ये मेरा जो लेक्चर है इसमें मतलब सारे इंसानों के लिए लेक्चर है। हाँ, इसमें कम्युनिटी बेस्ड लेक्चर नहीं है। सारे इंसान ये अपनी ज़बान में तलाश में रहते हैं। उनके ज़िंदगी का प्रोसेस ही इसी तरह है। वो इला के दरमियान में तलाश में रहेंगे, दो इला के बीच में तलाश में रहेंगे कुछ, और फिर इस तरह फिर वो इला की प्रोसेस को करने के लिए एक तरीक़ेकार की तलाश में रहेंगे। वो देखेंगे पिछले लोगों ने क्या तरीक़ाकार अपनाया था। तो मेरे भाई ये रहा आपका एक रिसर्च। तो अल्लाह ताला आपके इस रिसर्च को आसान बनाते हैं और कहते हैं ताकि आप ज़िंदगी बेहतरीन गुजारें।